اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی معزز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، اس کورس کے شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی بہت سی برکتیں۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو بہترین کام کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا، یعنی کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ آج کے اس سبق کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم کانسیپٹ جو ہے اسم کا ہوا مسلم ہم مسلمون، ابھی تھوڑا سا آپ ریویژن میں بھی کر رہے تھے، اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے، ذہن ہی کے حوالے سے ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور آج 1 گھنٹے کے اندر جو آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے، ہم قرآن میں آنے والے 15 10 اور 5 15 ایسے نئے الفاظ جان جائیں گے جو قرآن میں تقریباً 1400 بار یعنی 1390 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے خصوصی فضل سے ہے کہ آپ صرف 1 گھنٹہ بیٹھیں اور قرآن کے 1390 الفاظ کا ترجمہ خود کرنا آتا ہو آپ کو۔ اس لیے پوری توجہ سے بیٹھیے، باقی سب کام چھوڑ دیجئے۔ اور رمضان کا بہترین کام تو یہی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کو، جس کو اسی مہینے میں نازل کیا گیا، جاننے کی کوشش کی جائے، اسے اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ تو الحمدللہ آج جب ہم سبق نمبر 2 ختم کریں گے تو کل اور آج کے الفاظ ملا کر 27 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں۔ تو ہم اس قدر تیزی سے قرآن سیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اسی لیے صحیح فرمایا، بے شک اور اللہ سے بہتر کون فرما سکتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے آسان بنایا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ یقیناً اے اللہ تیری کتاب کو سیکھیں گے، اس آسانی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ سورہ فاتحہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے، قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، مکمل سورہ، اور اس کی اہمیت کا اندازہ، اس کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں جس کے لیے وقت کم ہے۔ صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لہٰذا ہم دن میں کئی بار، اگر صرف فرائض ہی دیکھ لیں تو ہم کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سنت اور نوافل اور رمضان کے اندر آپ جو نوافل پڑھتے ہیں اور تراویح کو ڈال لیں تو آپ بہت دفعہ سورہ فاتحہ کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا جب ہم اس کے الفاظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تعوذ جو ہم نے کل پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورہ فاتحہ جسے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، صرف ان 2 چیزوں کے الفاظ جو ہیں قرآن میں 10,000 بار تقریباً دہرائے گئے ہیں، عمومی طور پر 9,000 بار۔ اور یہ جب آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے تو قرآن کے اگر 9,000 الفاظ کا ترجمہ صرف ان 2 چیزوں سے آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کو بالکل، جیسے وہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا، کسی چیز کو گھول کر پی لینا، کہ اتنی اچھی ہمیں آ جائے، تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ جو آپ کو سرخ نظر آ رہے ہیں، یہ صرف تعوذ اور فاتحہ کے الفاظ ہیں جو قرآن کے ایک صفحے میں اس قدر زیادہ یہ آتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ اس کی جو ہم آج پڑھیں گے آیات مبارکہ، ہم تسمیہ سے شروع کریں گے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ آیات مبارکہ کو انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ جب بھی کبھی تلاوت سنیں پورے توجہ سے، غور سے ایک ایک لفظ کو دیکھیں، کیونکہ جب ہم اس پر بات کریں گے تو پھر آپ کو ان الفاظ کا اچھا سا پتہ مضمون ہے جو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے پوری توجہ سے، غور سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ التعوذ آپ پڑھ چکے، آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کا رواں ترجمہ یہ ہے کہ نام سے اللہ کے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو رٹا ہوا ترجمہ کچھ دیر کے لیے ہم سائٹ پر رکھیں گے،
اور اب الفاظ پر غور کریں گے. پہلا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بسمی، جب اس کو ہم لیتے ہیں اور اسے بریک کرتے ہیں تو اس کے دو ٹکڑے بنیں گے، بی اور اسم. کل بھی آپ نے اسی طرح کا ایک لفظ بریک کیا تھا جس میں بی کا ٹکڑا بنا تھا. کسی کو یاد ہے وہ کیا تھا؟ یہاں چیٹ باکس میں بتائیں گے آپ، یا آپ اتنی اونچی خود کو بتا دیں آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے. تو کل آپ نے بریک کیا تھا باللہ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. بردر عدیل، سسٹر فاطمہ، ہنا، ڈاکٹر سسٹر مریم سبھی بتا رہے ہیں کل ہم نے بریک کیا تھا باللہ. آج ہم نے اس میں بھی بی اور اللہ تھا، یہاں ہے بی اسمی. اصل میں یہ لفظ ہے بی، اور آپ کو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے نا بی اور آگے سین اور میم، لیکن جب آپ اس کو الف الگ کریں گے تو یہ الف لے گا اور یہ بنے گا اسم. اور اسم کا لفظ اردو میں عام استعمال میں ہوتا ہے. اب جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ٹکڑے کر کے یہ اسم کا لفظ ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا اسم کا معنی مجھے آتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اچھی والی اردو میں آپ کو پتہ ہے نا، اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کا اسم گرامی، تو آپ فوری فرماتے ہیں آگے سے کہ میرا نام یہ ہے. تو بے اسمی، نام سے. کس سے؟ نام سے. بی لگا شروع میں اور اسم نام سے. نام سے کس کے؟ بسمی. یہاں پہ ذہن میں رکھ لیں، اور اسم کا لفظ اچھا سا ذہن میں رکھ لیں، اردو میں عام استعمال ہے اسم کا. اور یاد رکھنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے ناموں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ. کہتے ہیں نا ہم اللہ کے پیارے پیارے نام، وہ اس کی جمع ہے اسم اور اس کی جمع اسماء. اردو میں یہ بھی دونوں عام استعمال ہوتے ہیں. اور اسماء النبی بھی ہم کہتے ہیں. تو اسم ایک نام، اسماء زیادہ نام. یہ دونوں لفظ ہی قرآن میں 40 بار ہیں. یہ دونوں لفظ قرآن میں 40 بار ہیں. سسٹر اکثر کہہ رہی ہیں کہ آواز کم آ رہی ہے. میں تو اپنی پوری وائس ایٹ دی ہائٹ آف وائس بول رہا ہوں. آپ اپنا آڈیو ویڈیو کلیئر؟ جزاک اللہ بردر ہے. سسٹر آپ اپنا جو ہے نا اسپیکر کا والیوم اونچا کریں، آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو ہوگا. تو ہم بات کر رہے ہیں اسم ایک نام اور جو اسماء ہے اس کی جمع. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اس کی جمع بن گئی. اگر آپ اور اس کو اچھا یاد رکھنا ہے تو اس مثال کو یاد رکھ لیجئے. اسماء الحسنہ، اسماء نام، حسنہ خوبصورت، بہترین، اللہ کے بہترین نام. اسماء الحسنہ. ٹھیک ہے جی؟ تو اسماء الحسنہ، اس سے ہم نے اسم اور اسماء کا نام ذہن میں رکھنا ہے. بسم اللہ، اللہ کے. تو کس سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے. انشاءاللہ. اچھا مسز ارسلان، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ سوالات جو ہے نا اب آپ آخر میں کیجئے گا آگے چل کے. پہلے کلاس کو سن لیا کریں تاکہ ایک طرف توجہ رہے، پھر آگے جب آپ کو موقع دیا جائے گا اس وقت سوال ضرور پوچھیے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ میں خود بھی جواب دوں گا اس وقت. بسم اللہ، نام سے اللہ کے، اور اللہ کے نام سے. اب یہ لفظ الرحمن الرحیم جو ہے نا بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا. اب انسان سوچتا ہے، میں بھی سوچتا تھا کہ اچھا یہ لفظ تو الگ الگ ہے، معنی تقریباً ایک سا ہی بنتا ہے. آپ چاہے یوں کہہ دیں، پہلے کہہ دیں بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان، تو تب بھی ایک ہی بات بنتی ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو آج انشاءاللہ جو فرق آپ کو پتہ چلے گا، اتنا خوبصورت فرق ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا اور ساری زندگی کے لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اصل میں عربی زبان میں جو لفظ اس وزن پر ہوں، اس طرح کے ہوں، غضبان، رحمان، رمضان، آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عطشان، ان میں شدت پائی جاتی ہے، جوش کا اظہار ہوتا ہے. عربی کے ایسے الفاظ جس میں آخر میں عان کی آواز آئے، جیسے غضبان اور رحمان، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، اس میں جوش کا اظہار ہوتا ہے. تو اب یہ یہاں پہ آیا ہے رحمان. غضبان غضب سے بنا نا، غضبان تو شدید غصے میں ہونا کسی کا، عطشان شدید پیاس لگی ہوئی ہونا. تو اسی طرح رحمان پھر کیا ہو جائے گا؟ رحمان ہوگا پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل، جو انتہائی شدت سے رحم کرنے کو تیار ہے.
جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. الرحمن، الرحمن پرجوش رحمت والا. اب اس لفظ کو اس کا ہم سیکھیں گے کہ یہ کیسے مختلف ہوا رحیم سے. تو رحمان کی بات آپ سمجھ گئے، انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت والا جس میں شدت پائی جائے. جو عربی میں رحیم کا لفظ ہے یا جمیل کا لفظ ہے یا کریم کا لفظ ہے، جن میں آپ کو اس طرح کی علیم کا لفظ ہے، اس میں تسلسل کا اشارہ پایا جاتا ہے عربی زبان کی روح سے کہ وہ کام مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل. یعنی جمیل خوبصورت ہے، جو خوبصورت لوگ ظاہر ہے شروع سے آخر تک خوبصورت ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کل بدصورت تھا آج خوبصورت ہو گیا پھر بدصورت. یا کریم اچھے اخلاق والا، تو جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس کے اخلاق اچھے مسلسل اچھے ہوں تو کریم کہلائے گا. ایسا شخص نہیں جو بات بات پہ کبھی گالی دے اور کبھی کہے جی جناب فرمائیے، تو وہ کریم نہیں ہوتا. کریم اچھے اخلاق والا. ٹھیک ہے. سو رحیم، الرحیم جس میں تسلسل پایا جائے گا، تسلسل، جمیل، کریم، علیم، عظیم، ایسے الفاظ. تو اب رحیم کا معنی کیا بنا؟ رحیم کا معنی بنا مسلسل رحم کرنے والا. اب عربی کے حساب سے اب ان دونوں معنی کو جانیے، آپ کو اب پتہ چلے گا کتنی خوبصورت الفاظ ہیں. رحمان شدت سے رحمت کرنے والا، رحیم مسلسل رحم کرنے والا، جس کی رحمت کا سلسلہ رکتا نہیں. ایسا نہیں ہے آپ اور میں دیکھیں نا، ہم کبھی اس حالت میں ہوتے ہیں بڑی محبت کی حالت میں، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی کسی اور حالت میں. تو اللہ رب العزت مسلسل رحم کیے جانے والا ہے، کنٹینولی مرسیفل ہے، ہمیشہ سے رحم کر رہا ہے، ہمیشہ رحم کرتا رہے گا. تو اور رحم بھی کون سا؟ رحمان کی صفت کے ساتھ بھی، جو بہت ہی شدت سے رحم کرنے والا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو ملائیے تو یوں اس کی مثال یوں لیجئے. آج کل یہاں اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے، کبھی بڑی تیز ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں بہت پانی برستا ہے، کبھی رک جاتی ہے، ہلکی ہلکی ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے شدید بارش کو مسلسل ضرب دیجئے کہ اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش ہے جو ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت کا اس سے اندازہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے کہا تھا ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد تصور کریں گے، اس کا احساس دل میں اتاریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کیسی رحمت والا ہے جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے اور مسلسل خیال کیے جائے. اللہ کی رحمت کا احساس کرنا بہت ضروری ہے، ہم اس پر کبھی غور ہی نہیں کرتے. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے یہ آنکھ دی، اگر یہ آنکھ ہی نہ ہو تو ذرا تصور کیجئے کہ کیسی دنیا ہوگی ہمارے سامنے. اس نے ہمیں کان دیے کہ جس سے ابھی میں اور آپ سن سکتے ہیں. اس نے یہ دماغ دیا کہ جو بہر کیف مختلف قسم کے کام کرتا ہے. یہ ہاتھ دیے، یہ پیر دیے کہ جس سے آپ چل کر اس دنیا کا نظارہ کریں. اور بڑے خوبصورت ماں باپ دیے اور رشتہ دار اور دوست اور ساتھی دیے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت کا ایک عجیب عالم ہے کہ زمین، آسمان اور پانی اور طرح طرح کے کھانے اور سانس لینے کی ہمت اور پھر ہر نوع کی خوبصورت چیزیں، اور آپ باہر نکل جائیں اور پھر موسموں کا بدلنا. تو آپ کو یوں نہیں لگتا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے میری ذات کے ارد گرد ایک کائنات بسا رکھی ہے. یہ ہے اس کی رحمت، یہ ہے اس کی محبت. تو آج سے اس چیز کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے کہ یہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ رب العزت کی انتہائی زیادہ اور مسلسل کی جانے والی رحمت ہے. اور پھر یہاں سے ایک اچھی بات سیکھ لیجئے. کل ہم نے تعوذ سے ایک اچھی عادت سیکھی تھی، ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں کیا سیکھی تھی. کل ہم نے اچھی عادت تعوذ سے کیا سیکھی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ کامیاب لوگ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں، مسلمان جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. سیفٹی فرسٹ، حفاظت کا خیال. تو آج ایک اور اچھی عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھیے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیجئے بسم اللہ کہیے، اور بسم اللہ کہتے ہی اس چیز کو اپنے اندر اتار لیجئے، اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کر لیجئے کہ میں نے اس کا نام لیا ہے جو انتہائی رحمت کرنے والا ہے، جو مسلسل رحم کیے جا رہا ہے. وہ رحمان اور رحیم میری مدد کرے گا، یہ کام بہترین طریقے سے پورا ہو جائے گا. تو آپ جس قدر اللہ کی صفات پر غور کریں گے، ان پر یقین کریں گے،
اللہ کی صفات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا۔ اب اس معنی کو جاننے کے بعد انشاءاللہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے اور اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ محسوس کریں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ کس قدر اس کا اثر ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی موقع ہو، مسلمان خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ آزمائش کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ عید ہو تو نماز کے لیے جاتا ہے، وہ کوئی دنیا سے چلا جائے تو نماز پڑھتا ہے۔ ہر موقع پر، آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اللہ نے جو چیز بھی دی ہے وہ کس لیے دی ہے، اس میں میری آزمائش میری بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ اگر آزمائش آ جائے تو آپ سوچیں نا کر کون رہا ہے؟ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، جس کی رحمت کا سلسلہ شدید ہے، انٹینس ہے اور کنٹینوس ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے بندوں کے حق میں کوئی بات بری نہیں کرتا۔ لہٰذا ہر وقت تو ایک اور اچھی عادت یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، پہلے تو بسم اللہ ہی، کہ میں کچھ بھی کروں اللہ کے نام سے شروع کروں، پھر الرحمن الرحیم سے اس چیز کی عادت ڈالیے کہ وہ رحمان الرحیم جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں بہترین گمان، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ۔ وہ تو رحمان الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، محبت سے ہمارا ہر وقت خیال رکھتا ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو وہ میرے بارے میں کچھ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ میرا اس کے بارے میں اچھا گمان ہے، وہ جو بھی کرے وہ اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ایڈیشنل فائدے ملیں گے کہ آپ زندگی میں سکون محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، کامیابی۔ یہ جو لوگوں کی زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے نا، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے کاموں سے راضی نہیں ہوتے۔ تو آپ ناراضی ہو اللہ کے سامنے تو کسی کو کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اچھا گمان رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے فائدے اٹھائیں گے، اللہ صحت دے گا، اطمینان دے گا۔ یہ سٹریس کا دور ہے، ہر کوئی کہتا ہے مجھے سٹریس ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں سے، کہ مسلمان کو تو سٹریس ہوتی نہیں ہے، انسان ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر ہو بھی جائے اور شیطان کے عمل سے، تو مسلمان تو اپنے ذہن میں رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اس رحمان الرحیم کا بندہ ہوں، تو وہ انشاءاللہ آپ کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ ہمارے لوگوں سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اللہ کا حکم تھا ایسا ہو گیا۔ آپ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، رحمان الرحیم کی طرف نظر کیجئے۔ اور یہ جو آج کل ایک کانسیپٹ ہے نا ٹریننگ میں، وہ کہتے ہیں مغرب کا ویسٹرن کانسیپٹ پازیٹیو تھنکنگ، لوگ جا کے ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان یہ ذہن میں رکھے کہ میں اس رحمان الرحیم کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خیال رکھنے والا ہے، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ اب آئیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسی کانسیپٹ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے ہر لفظ پر غور کیجئے۔ اور اگر میں آپ سے کبھی پوچھوں کہ بسمی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے تو ذرا مجھے مائکس پر بتائیے سارے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ ماشاءاللہ چیٹ باکس میں تو آپ سب لوگ لکھ رہے ہیں، ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مائکس ہم نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگ تنگ کر رہے تھے، تو پھر بعد میں چلیں آگے جا کے اس کو کھول دیں گے۔ اور رحمان الرحیم کے معنی آپ سمجھ گئے کہ مختلف ہیں، اور کیا معنی ہے یہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اور اچھا میں نے آپ کو ایک پاکٹ بک جو ہے نا ووکیبلری شیٹ بھی گروپ میں بھیجی ہے، اگر آپ اس کو پرنٹ لے لیں گے اور اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ آئیے اگلی آیہ مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم لفظ بلفظ پڑھیں گے اور اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے الحمد۔ کیا لفظ ہے؟ الحمد۔ الحمد، حمد کا لفظ کے دو معنی ہیں اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، تمام لگے نا الف لام، تو آپ کو یاد ہے ایک معنی آپ نے پڑھا تھا الحمد، تو اسی طرح تمام تعریفیں، اور خالی تعریفیں نہیں ساتھ ہی شکر۔ تو الحمد کے دو معنی، تمام تعریفیں اور شکر۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر، تو اس لفظ کو ذہن میں رکھیں، الحمد تمام تعریفیں اور شکر۔ اور بہترین طریقہ شکر کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پہلے تعریف کی جائے۔ للہ،
اب یہ للہ کے ٹکڑے دیکھیں کیسے بن گئے، لی اور اللہ، دو ٹکڑے، لی اللہ کے ساتھ جڑا تو بننا للہ، اللہ کے لیے 149 ٹائمز ہے یہ قرآن میں، تو لی اللہ کے ساتھ جڑ کے کیا بنا، اللہ کے لیے، الحمدللہ یہ آگے بڑا استعمال ہونا ہے لی، تو یہ معنی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پلیز ذرا چیٹ باکس میں غیر ضروری طور پر نہیں لکھیں، ابھی کلاس پڑھیں، کلاس کے درمیان زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کلاس پر توجہ دیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للہ، اور اللہ کون ہے، وہ رب ہے، اور رب کا کانسیپٹ اچھا سا سمجھیے کیا ہے، رب وہ کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو، جو ذرے ذرے کو، اور اللہ کیسا رب ہے جو ذرے ذرے کو، جسم کے کروڑوں خلیوں کو ہمیں پل پل پالنے والا ہے، آکسیجن کھلانے والا ہے۔ ابھی آپ کو بازار میں آکسیجن لینی پڑ جائے تو جتنی آکسیجن ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں ہم تو بینکرپٹ ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں فری میں دے رہا ہے، رب العالمین، اور صرف مجھے اور آپ کو نہیں پال رہا، آپ انسانوں کی ذرا تعداد دیکھ لیجئے، پھر باقی مخلوقات دیکھ لیجئے، پھر زمین و آسمان اور پانی کے اندر موجود مخلوقات کا ہم کبھی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، تو وہ رب ہوتا ہے، رب اس کو کہتے ہیں رب العالمین۔ تو رب کے صحیح کانسیپٹ کو ذہن میں لائیے کہ جب آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو کسی عام معمولی انسان یا کسی بادشاہ یا کسی بادشاہوں کے بادشاہ سے نہیں، بلکہ سب سے بڑے بادشاہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سو رب العالمین وہ رب ہے، اور رب کے معنی کو اور اچھی طرح سے جو اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے، اوپر سے دیتا رہتا ہے، جو کچھ وہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ وہ مالک اور پروردگار ہے، وہ حاجت روا ہے۔ آپ کی زندگی کی کوئی ضرورت ہو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی، تو کس سے مانگیے؟ اللہ رب العزت سے مانگیے، صحت اس سے مانگیے، موت اور زندگی کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ زندگی کی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو انسانوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف دیکھیے، وہ ایسے نکالے گا کہ آپ کی سوچ اور آپ کے گمان سے بھی بہتر، اور وہ ساری کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو وہ رب ہمارے مسئلے بھی حل کرے گا، اور اولاد کو دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور کسی میں یہ نہ ہمت ہے، نہ مجال ہے، نہ یہ طاقت ہے، اور رزق کا عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، تو ہر چیز اسی سے مانی جائے۔ تو رب کا وسیع معنی ہے، اس کو ذہن میں لائیے، ایک چھوٹی سی چیز نہیں بنا لیجیے رب کہ بس اے اللہ اے رب تو مجھے عطا کر، نہیں، رب تو پالنے والا ہے، دینے والا ہے، مسئلے حل کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، اور کس کس کو؟ عالمین کا۔ کس کا رب ہے؟ عالمین کا۔ عالم کہتے ہیں ایک عالم کو، عالمین جمع کا لفظ ہے، اور بہت سے عالم ہیں، ایک وہ عالم ہے جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، عالم انسان، اور عالم حیوانات، جانوروں کی ایک پوری دنیا، اور عالم ملائکہ، اور عالم جنات، اور عالم اور بہت سے عالم جو ہماری نظر سے چھپے ہوئے ہیں، اور وائرسز کا بھی ایک عالم ہے، اور جراثیم کا بھی ایک عالم ہے، اور پانی کی مخلوقات کا ایک عالم ہے، اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا۔ تو سارے عالمین کا مالک کون ہے؟ رب العالمین۔ تو رب العالمین اس کا آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ تو حمد کا پہلا معنی تھا تعریف۔ جب دل سے تعریف کرنی ہو نا، رب العالمین پر غور کریں کہ میں تعریف کس کی کر رہا ہوں۔ آپ عام طور پہ چھوٹے چھوٹے، آپ کے گھر میں کوئی اچھے کپڑے پہن لے، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کپڑے ہیں، کوئی اچھا کھانا پکا دے، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا کھانا بنایا، کوئی آپ کی مدد کر دے، آپ کہتے ہیں جی بڑی مہر، بڑی تعریفیں کرتے ہیں آپ، زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں اس کے لیے۔ تو اصل تعریف کس کی بنتی ہے؟ جو رب العالمین ہے، جو ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے۔ کائنات پر غور کیجئے، سائنس پڑھیے، دیکھیے، تاکہ کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر آپ کے دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ آج کل جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا کتنا شور مچا ہوا ہے، اس نے کائنات کی اور وسعتوں کو ایکسپلور کیا ہے۔ تو آپ بھی جانیے کہ مسلمان کو چاہیے وہ زیادہ علم حاصل کرے، وہ کائنات کی وسعتوں پر غور کر کے اللہ رب العزت کی ہیبت اور اس کی وسعتوں کا اندازہ لگائے کہ وہ اللہ میرے خیال سے کیا، میرے گمان سے کیا، کائنات کی وسعتوں، پوری کائنات کے خیال سے بھی بڑا ہے۔ تو جب آپ اس اللہ سے مانگیں گے، اس کی تعریف، پھر آپ کا دل کرے گا ہر لمحہ میں کہوں الحمدللہ،
खूबसूरत मौसम को देखकर, पौधों को देखकर, फूलों को देखकर, इंसानों को देखकर, अच्छी गुफ्तगू को देखकर। तो असल में हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। आप जिस कदर जानेंगे, गुमराही और जहालत बहुत बड़ा नुकसान है। मुसलमान को ये जेब ही नहीं देती कि उसको अल्लाह का इदराक ही ना हो जिंदगी के अंदर। वैसे तो अल्लाह का इदराक करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना कि उसकी तारीफ दिल से निकल सके। और ये जहन में लाइए कि हम बहुत कुछ देखते हुए अल्लाह की तारीफ ही नहीं करते। दुनिया की चीजों में गुम, लोगों से मुतासिर, लोगों की तारीफें, क्या बात है, कैसी खूबसूरत बात की, उसका फैशन, उसके नखरे। अरे नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा तारीफ के लायक कौन है? अल्लाह। तो उसकी तारीफ कीजिए। और हम का दूसरा माना हमने कहा शुक्र करना। तो दो अच्छी बातें यहां से हम ये सीखी। एक कि अल्लाह, इल्म हासिल करके अल्लाह की अच्छी तारीफ हर लम्हा। दूसरी अच्छी आदत, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए हर लम्हा जब अल्लाह नवाजे, और जब अल्लाह तो हर वक्त नवाज रहा है मुझे और आपको, तो मुझे हर वक्त जब वक्त मिले मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के एहसानात को याद करते उसका बार बार शुक्र अदा करना। तो यहाँ से आज हमने अगली आया मुबारका को मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्द के माना कितने हैं सब बताइए। यहाँ भी बैठे हुए इतना ऊंचा बोल दें कि जी बिल्कुल ठीक है। दो माना है, तमाम तारीफें और शुक्र, बिल्कुल ठीक। लिल्लाही के टुकड़े बनाइए, क्या क्या बने? ली और अल्लाह, अल्लाह के लिए, बिल्कुल सही। और रब के माना कितना खूबसूरत लफ्ज है, पालने वाला और देने वाला, नेमतों को करने वाला, हर चीज देने वाला। आलमीन किसकी जमा है? जब आपने इस सफे पर आना है ना, इस वाली स्लाइड पर, तो इस तरह से हर चीज को देखना है, ठीक है? इस तरह से आपने हर चीज को देखना है, जानना है, उस पर गौर करना है ताकि आपको अच्छा सा। तो आलम की जमा आलमीन, ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा पढ़ लें। और फिर अगली आया मुबारका जो है वो वही अल्फाज है, अर्रहमान अर्रहीम। तो आपने पहले ही पढ़ लिया है। रहमान कहते हैं कौन सा मेहरबान? शिद्दत से मेहरबान। रहीम मुसलसल रहम किए जाने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे मुसलसल रहम करता है? एक और मिसाल लेते हैं। मौसमों को देखिए। मौसमों को लेने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन को सूरज के गिर्द एक सेकंड में तक 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अल्लाह जमीन को घुमा रहा है। 30 किलोमीटर फी सेकंड। तो एक मिनट में अगर आप इसको जरब दें तो सैकड़ों किलोमीटर फी सेकंड। आप एक आम 100 किलोमीटर की गाड़ी पर जा रहे हो ना, तो जरा मसला हो जाए तो ऐसा झटका लगता है जानलेवा होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमीन को चला रहा है, जरा सा दचका नहीं लगता। वरना अगर अल्लाह रोक दे तो जल्जले जमीन को तोड़ फोड़ कर रख दे। तो वो रब है, वो रहम करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आइए मैं और आप ये सीखें आज, अभी इसी वक्त और हर वक्त के। मैंने ये पढ़ लिया है, अब मैंने रहम करना है, मैंने धीमा रहना है, गुस्सा नहीं करना, घर में, ऑफिस, बाजार में, जहां कहीं मुमकिन हो लोगों से अच्छे तरीके से रहम वाले मामलात का सलूक करना है, यानी उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखना है। तो ये छठी आदत हमें सीखी इस आया मुबारका से, अर्रहमान अर्रहीम से, कि दूसरों पर रहम कीजिए, उनका मोहब्बत से ख्याल कीजिए। एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर नजर रखते हुए हदीस मुबारका के मुताबिक दूसरों से रहम वाले मामलात करता है। तो ये छठी आदत आज हमने सीखी और इसके साथ ही हमारा आज का सबक भी मुकम्मल हुआ। तीनों आयात मुबारका हमने, अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान। और जब बहुत कहें तो ज़हन में रखें यहाँ शिद्दत पाई जाती है और रहीम में तसलसल पाया जाता है। और अब आपको आम लोगों वाला तर्जुमा याद नहीं है, आपको अरबी जुबान की रेफरेंसेस के मान आते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक के दरमियान आप 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए सिस्टर माहा भट्ट ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी सिस्टर, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कल हमने जो लेसन पढ़ा था उसमें 2 बार अल आया था, अश-शैतान, जिसमें उन्होंने कहा था तमाम शैतान।
اور ایک الرجیم جس میں ہم نے کہا تھا یہاں پہ وہ کنیکٹنگ کے طور پہ آ رہا ہے. تو آج جو الرحمن الرحیم ہے اس میں ہم نے ال کی بات نہیں کی، لیکن الحمدللہ میں ہم نے دیکھا ال تمام طریفے. تو الرحمن الرحیم اس میں ہم ال کو ذرا اگنور کر گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہ اب آپ تھوڑا خود ہی سا سمجھ گئے کہ الرحمن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت کے طور پر آ رہا ہے، تو ساری کی ساری رحمت، ساری کی ساری مسلسل رحمت. اور انشاءاللہ اس کا جو الف لام ہے نا، یہ ایک کسی چیز کی علامت بھی ہے. تو وہ آج یا کل کے کلاس میں گرامر میں وہ آ جائے گا، تو پھر یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ الرحمن یا الرحیم اور اسی طرح کے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے ساتھ الف لام لگتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. لیکن بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ توجہ سے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ 1-2 دن میں یہ کلیئر ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ. جی بردر غلام یاسین فرمائیے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور پھر آپ کا ہاتھ نیچے ہو گیا، میں آپ کو کیسے ان میوٹ کروں؟ 1 منٹ. جی فرمائیے، آپ کو ان میوٹ کیا گیا، ان میوٹ کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، یہ بیچ میں کچھ لوگ چیٹ کرتے ہیں نا، تو جب یہاں اسکرین کے اوپر کوئی چیز تلفظ آ جاتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مسلسل چلتا رہتا ہے. اگر یہ بند کروا دیں آپ. میں ابھی بند کر دیتا ہوں جی، آپ نے کہہ دیا، میں نے بند کر دیا. اب یہ چیٹ صرف مجھے اور کو ہوسٹ کو نظر آئے گی. میں بار بار گزارش بھی لوگوں سے اس لیے کر رہا تھا کہ غیر ضروری پر نہ لکھا کریں. کر دیا سر ہم نے. اب آپ کو چیٹ نہیں نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اچھا جو دیکھنا چاہے وہ اس میں جا کر چلیں. محمد ارسلان فاروق آپ پوچھ لیجئے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، کل ہم نے پڑھا تھا باللہ، یہاں پہ ہم نے با کا معنی لیا تھا کی، اور اللہ کا معنی اللہ یعنی اللہ کی. اور آج ہم نے پڑھا بسمی، یہاں پہ ہم نے با کا معنی لیا ہے سے، اسم جو کہ اللہ کا نام ہے. تو با کے معنی بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے. ابھی چھوٹا سا جواب دوں گا، آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کتنے اس میں توجہ سے اس کو پڑھیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. کل ہم نے باللہ میں کہا تو اللہ کی، اور آج ہم کہہ رہے ہیں بسمی میں نام سے. تو یہ نا ایسے ہے جیسے آپ کے انگلش کی پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا، ٹو، ان، فرام، آف، تو وہ جہاں لفظ کے ساتھ لگتے ہیں اس حساب سے تھوڑا تھوڑا معنی میں فرق آتا ہے. تو بس اتنا ہی اس کے بھی معنی میں تھوڑا بہت تبدیلی آتی رہے گی. اور یہ اردو کے بھی حروف جیسے کو، کا وغیرہ ہوتے ہیں، سے، نے، ان کی طرح وہ جہاں موقع کے حساب سے لگ جاتے ہیں. تو اس کی یہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی انشاءاللہ. اور یہ ہوگا یہ کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو بھی یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اچھا کہاں کون سے معنی ہوں گے. تو باقی سوالات اب آخر میں لیں گے کیونکہ ہم نے گرامر کی کلاس بھی پڑھنی ہے. تو درمیان میں ہم شارٹ سوالات لیا کریں گے، 2-3 میکسیمم. میں نے ابھی 4 لے لی ہیں. تو اب گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے. اور گرامر میں ہم نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک شارٹ سا گرامر سیشن کلاس سے پہلے 15 منٹ کا رکھا ہے. آج بردر اجاز اس میں ریویژن کروا رہے تھے، اور کل بھی وہ ہوگا. روزانہ ہوا کرے گا 15 منٹ کا. جو کرنا چاہیں، آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے. جنہیں محسوس ہو کہ مشکل ہوتی ہے وہ سیشن میں آ جائے کریں. تو جو بھی کلاس پڑھائی جائے کرے گی، جیسے آج جو گرامر پڑھائیں گے کل اس کی اس سیشن میں آپ کو ریویژن کروائیں گے، آپ ہی سے پوچھیں گے، آپ کو انوالو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں گرامر کی کلاس کی طرف، اور یہ مزے مزے سے ہم نے کرنی ہے. میں آج تھوڑا سا آپ سب کے لیے کل کی کلاس کو بھی ہلکا سا دہرا دوں گا، کیونکہ کل پہلی دفعہ آپ نے گرامر کا کانسیپٹ شروع کیے تھے، تاکہ ہم وہ بھی دیکھ لیں پھر آگے بڑھیں گے. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن اور من، یہ کل آپ نے پڑھے تھے. اور ہم نے کل کیا کہا تھا کہ ٹی پی آئی جو ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ. آپ کیے تھے نا اشارے آپ نے کل، دل اور اپنے ساتھی. اور اگر ساتھی نہ ہو تو آئینے کو ساتھی بنا لیں، خود ہی کو ساتھی بنا لیں، اپنی آواز کو ساتھی بنا لیں کہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیکھیے. ٹھیک ہے. اچھا،
اب ذرا آپ بھی ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ. ہاں کچھ لوگ روزے میں بالکل یوں بیٹھ جاتے ہیں کہ بس, تو ایسا نہیں کیجئے, ذرا ہمت کیجئے. انشاءاللہ جتنی ہمت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت عطا فرمائے گا. تو ہم کیا کریں گے, سنیے, دیکھیے, رات کی نیند بھی کھل جائے گی نا تھوڑا سا ہی کرنے سے. تو دیکھیے, سوچئے, بولیے. جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں اتنا اونچا بولا کریں آپ کے کانوں میں آواز پڑے, بتائیے, دکھائیے. تو یہ ہاتھوں سے جو اشارے آپ کریں گے, اور دل سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ سب پورے دل سے سیکھ رہے ہیں, اللہ کی باتیں ہیں اور مل کر بھی ہمیں سیکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. کل آپ کو مثال دی گئی تھی کہ موبائل فون کا استعمال ہم اشاروں کے لیے کرتے ہیں, اور اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ اشارے کروائے گئے تھے. آئیں ذرا میرے ساتھ, اشارے آپ نے کرنے ہیں. انسان کو سیکھنے میں یہ بڑے مددگار ہوتے ہیں. جس کے اندر اچھی پریکٹس کر لیں گے یہ الفاظ آپ کو بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اتنے مزے کے اشارے ہیں, چھوٹے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بیٹا ایون 7 سال کا تھا, تو وہ بیٹی بھی چھوٹے تھے تو وہ کر رہے ہوتے, ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. تو میری بیٹی بھی آج مجھے کر کے بتا رہی تھی کہ بابا ایسے ہی ہے نا, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو, ساتھ معنی بتا رہی تھی. تو ماشاءاللہ کتنی آسان بات ہے کہ چھوٹی سی عمر میں بچوں کو اس کے معنی یاد ہو جائیں. تو آپ میں سے کسی ایک سے کروا لیتے ہیں. سسٹر افشا نسیم کروائیے. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. اچھا, جب بھی کوئی بھی اشارے کروائے گا, میں کرواؤں گا یا آپ کا کوئی ساتھی کروائے گا, آپ نے ساتھ اشارے دہرانے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھے ایسے سننے, اچھا نہیں, آپ ساتھ دہرائیں گے. ٹھیک ہے. من کا لفظ کا معنی ذرا مجھے سارے بتا دیں ایک دفعہ, تاکہ مجھے پتہ چل جائے. آپ کو فرق یاد ہو گیا ہے دونوں الفاظ کا, من اور من کا. ماشاءاللہ. کون؟ سسٹر بریرا, سسٹر نصرت, عدیل, بردر عدیل, بردر ملک, سارے بالکل صحیح ہے. کون, اس کا معنی کیا ہے؟ کون. بالکل ٹھیک ہے. اور من کا معنی تھا سے, ہے نا. تو آئیے اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ سب جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ جواب دیں. من ہوا. سسٹر کنزا وحید, آپ سب کے لیے یہاں جواب دیں اور باقی سب جہاں بیٹھے ہیں وہاں جواب دیں گے. من ہوا. ہوا مسلم. من ہم. ہم مسلمون. من انت. انا مسلم. من انتم. نحن مسلمون. نحن مسلمون. اور مجھے یقین ہے آپ کو معنی بھی آتا ہے. نحن مسلمون کا کیا معنی ہوگا سسٹر؟ نحنو ہم سب, یعنی کہ ہم سب مسلمان ہیں. ماشاءاللہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. پھر ہم نے وا کا معنی اور, فا کا معنی پس, اور آ کا معنی سوالیہ ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ والا ٹیبل کیا تھا. سسٹر مریم, کیا آپ یہ ٹیبل کروا سکتی ہیں ابھی ہمیں؟ کل ہم نے کیا ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ اشارے کریں گے, آپ ہمیں ٹیبل کروائیے. وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب, وہ انتا اور آپ, وہ انا اور میں, ماشاءاللہ. وہ انتم اور آپ سب, وہ نحنو اور ہم سب. ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے کروایا ہے یہ والا ٹیبل. اسی طرح فا کا ٹیبل ہے. آپ کے بعد ہیں سسٹر حافظہ. جی سسٹر کروائیے. فہوا پس وہ, فہم پس وہ سب, فانتا پس آپ, فانا پس میں, فانتم پس آپ سب, فنحن پس ہم سب. ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے کروا دیا. سسٹر خولا, آپ کو یاد ہے کل ہم نے ایک نقطہ تعلیم کہا تھا, کیا تھا, کچھ ذہن میں ہے کہ کل ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا ہم سیکھ سکتے ہیں یا نہیں سیکھ سکتے؟ بتائیے. سیکھ سکتے ہیں. تو کون سیکھ سکتے ہیں؟ بچے سیکھ سکتے ہیں یا بڑے سیکھ سکتے ہیں؟ دونوں. کیا استعمال کرنا چاہیے؟ قرآن, دماغ, جسم کے سارے حصے. ماشاءاللہ, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی سیکھیے. اب ہم شروع کریں گے آج کا سبق, نیا سبق. ٹھیک ہے جی, تو ذرا اور توجہ سے بیٹھ جائیں.
اور آج کے سبق میں ہم مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، یہ لفظ آپ نے پہلے سنے ہوں گے، آسان ہے. آج ان کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. ٹی پی آئی کو استعمال کر رہے ہیں ہم. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اور یوں ہی الحمدللہ ہم سب مل کر کر رہے ہیں یہ کام. اچھا، آپ کو چھوٹی سی میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ عربی زبان جو ہے اس میں الفاظ جنہیں کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم ہوتے ہیں الفاظ، یا وہ فعل ہوتے ہیں یا وہ حرف ہوتے ہیں. اسم ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں. یہ بڑی مزے کی بات ہے. اس کو جانتے ہی آپ کو قرآن کے اندر سینکڑوں، ہزاروں الفاظ کے بارے میں ان کی گرامر کا پتہ چل جائے گا. پتہ لگتا ہے ابھی میں جو بتانے لگا ہوں. عربی میں جو اسم ہوتا ہے نا، اردو میں آپ اسم یا انگلش میں ناؤن جو ہوتا ہے وہ کسی کا نام ہوتا ہے، کسی شخص، جگہ یا چیز کا. بچپن سے آپ نے یہ تعریف پڑھی ہوگی، گریڈ 1 2 میں پڑھاتے ہیں. عربی میں یہ نام بھی ہوتا ہے اور صفت بھی اسم ہی کہلاتی ہے. صفت یعنی سچا، جھوٹا، ایمان والا، کافر، یہ ساری صفت جو ہیں یہ بھی اسم ہی کہلاتی ہے. اب جو مزے کی چیز ہے وہ غور کریں. عربی میں اسم کی کچھ علامت ہے. اگر وہ آپ کو وہ علامت نظر آئے، اور جو میری ابھی بہن نے سوال پوچھا تھا وہ جواب بھی آ گیا آپ کا یہاں پر، کہ الرحمن اور الرحیم جو ہے اس کے حوالے سے، تو اگر آپ کو کسی لفظ کے اوپر یہ علامتیں نظر آئیں، یہ الف لام، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، الف لام، یا آپ کو 2 پیش نظر آئیں، یا 2 زبر نظر آئیں، یا 2 زیر نظر آئیں، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ اسم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. یعنی یا تو یہ کسی کا نام ہے یا یہ کسی کی صفت ہے. کتنی آسان بات ہے، آسان ہے نا. اب مجھے بتائیں، الرحمن سمجھ آ گیا، الف لام لگا ہوا تھا، یہ نام ہے یا صفت ہے؟ تو یہ اللہ کی صفت ہے. الرحیم الف لام لگا ہوا تھا. تو ہر وہ لفظ جس کے ساتھ الف لام لگا ہو وہ اسم ہوگا، یا وہ نام ہوگا، یا صفت ہوگی. کل والے سبق میں سے کوئی آپ مجھے بتائیں، آپ کو اسم بتائیں، کون سا اسم آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کل جو سبق پڑھا تھا اس میں سے کون سا اسم تھا؟ کون سا اسم تھا؟ نہیں، اللہ کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، وہ اللہ مکمل لفظ ہے. الشیطان، ہاں وہاں الف لام لگا ہوا تھا، وہ بھی اسم ہے. اور الرجیم الف لام لگا ہوا تھا، وہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، شیطان نام ہے اور رجیم صفت ہے، تو دونوں اسم ہے. بس ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ نے چیٹ باکس میں مجھے بتا بھی دیا. علی مرتضیٰ، سسٹر مریم، سب لوگ بتا رہے ہیں، شفا، خولا، ماشاءاللہ. تو اسی طرح 2 پیش ہوں، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، یہ بھی اسم کی نشانی ہوتی ہے. اچھا، جمع ہے نا، جمع، اس میں واو نون لگاؤ یا نون لگاؤ، وہ جمع کی نشانی ہے. اور مؤنث کی نشانی ہے، مؤنث کی جمع ہوتی ہے الف تا. اگر گول تا لگی ہو وہ مؤنث ہے، الف تا لگی ہو جمع ہے. اچھا، یہ باتیں میں بھی بتا رہا ہوں نا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، رٹنا نہیں ہے. ہم ان کی بڑی پریکٹس کریں گے، اتنی پریکٹس کریں گے کہ آپ کو یہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو جائے گا. بس توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے صرف اسم کے بارے میں پڑھا ہے. آئیے باقی ہم بعد میں پڑھیں گے، حرف اور فعل کے بارے میں آپ کو کم چیزیں بتائیں گے. اسم کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ یا کوئی بھی نام، یا صفت جیسے مسلم، مومن، کافر، صادق، صالح وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، نشانیاں کیا ہے؟ الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اور جمع میں واو نون یا نون، اور مؤنث کی جمع میں الف تا. ٹھیک ہے. آئیے اب اگر میں آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کتابن، کتابن، اس پر 2 پیش نظر آ رہی ہے نا، تو یہ کیا ہے بتائیں؟ آپ کو 2 پیش نظر آ گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. سسٹر مریم، سسٹر عالیہ، بردر عاصم، عدیل سب بتا رہے ہیں یہ اسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کتابن اسم ہے، ایک کتاب، کوئی سی بھی کتاب. ٹھیک ہے. یہ عام اسم ہوتا ہے، عام اسم. کتابن ہم چاہیں تو کہہ دیں کوئی بھی اس کے اوپر، مسلمن عام مسلمان، کافرن کوئی ایک کافر، کتابن جیسے ابھی آپ نے کہا، جوالن موبائل، ایک موبائل. سو اینی ویز یہ ہو گیا اسم، عام اسم. اچھا، اگر کسی اسم کو خاص بنانا ہو، خاص کرنا ہو، جیسے انگلش میں آپ لگاتے ہیں نا دا،
تو عربی میں الف لام لگا دیتے ہیں، الف لام، وہ اسم بن جاتا ہے خاص. ٹھیک ہے. اب الرحمن اور سمجھ آ گئی، الرحیم، القرآن، تو یہ کسی خاص صفت کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے. اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ دونوں صفتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ہی وقت میں کوئی عام اور خاص نہیں ہو سکتا. جیسے کتابن، یا تو کتابن ہوگا یا ہوگا الکتاب، یعنی ہم یہ نہیں لکھ سکتے الکتابن، ہے نا. تو انگلش میں بھی آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے دس از دا ایپل، نو. یا تو آپ کہیں گے دس از دی ایپل which Mr. Kashif has given me, اور this is an apple، اور this is a book، یہ کوئی سی بھی کتاب ہے. اور اگر قرآن ہوگا تو آپ کہیں گے this is the book which Muslims read، ہے نا. تو یہ بھی بڑی عام سی بات ہے کہ اگر دو پیش ہوں گے پھر الف لام نہیں لگے گا، دو زبر دو زیر ہوں گے الف لام نہیں لگ سکتا. اگر الف لام لگا ہوگا پھر دو پیش میں سے ایک رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اور دو زبر میں سے بھی ایک رہ جائے گی، دو زیر میں سے بھی ایک رہ جائے گی. سو یہ یاد رکھیے کہ الف لام آئے تو پھر ایک پیش گر جاتا ہے، یا وہ خاص ہے یا وہ عام ہے. بڑی عام سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیں عام اسم کیا ہے؟ مسلمن دو پیش، مؤمنن دو پیش، صالحن. مسلم آپ کو پتہ ہے مومن ایمان والا، صالح نیک، کافر انکار کرنے والا، مشرک، مشرکن، یہ سب پہ دو پیش لگا ہوا. تو یہ اسم ہے سارے. جب ان کو خاص بنانا تھا تو ہم نے کیا کیا؟ المسلم المؤمن، الصالح الکافر، المشرک یا المشرک. اب میں عام والے اسم دہراؤں گا اور خاص والے آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا. ہاتھ کھڑا کریں. تو چلیں، سسٹر کنزا وحید نے سب سے پہلے کیا ہے. چلیں سسٹر کنزا، اگر میں کہوں مسلمن کا خاص کیا ہوگا بولیں؟ المسلم، اور مؤمنن، المؤمن، اور صالحن، الصالح. الصالح. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر ہیرا ثاقب، آپ بتائیں کافرن کا خاص کیا ہوگا؟ الکافر، الکافر. اور مشرکن کا؟ المشرک. المشرکو. بالکل ٹھیک ہے. یہ آسان بات، اس میں کوئی مشکل نہیں. اچھا، عام طور پہ سادگی کے لیے آخری حرکت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے لکھا ہوتا ہے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. یہ اردو میں بھی عربی میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب چونکہ آپ کو پتہ چل گیا، آج میں نے اس کلاس میں آپ کو بتا دیا یہ ہے کیا، یہ سب اسم ہے. یہ یعنی اگر آپ چاہیں تو اس کو مسلمن بھی پڑھ سکتے ہیں، مومنن، صالحن، کافرن، مشرکن، منافقن. لیکن عام بولنے میں، عام لکھنے میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. تو ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو خاص بات آج کے دن کی ہے، نئی بات جو ہے وہ آپ بس غور سے سن لیں، یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. وہ کیا ہے؟ عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا اسم جو ہوتا ہے، پورا لفظ، اس کے آگے واو نون یا یا نون ڈال دیا جائے تو جمع بن جاتی ہے. جیسے اگر میں مسلمن، پورا مسلمن اور آگے واو نون ڈالی تو وہ بن گیا مسلمون، اب یہ جمع ہے. اسی طرح نیچے مسلمن، کیونکہ واو نون اور یا نون دونوں سے جمع بنتی ہے نا، تو اب ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ واو نون سے کون سی بنے گی اور یا نون سے کب بنے گی. تو اس کا آسان حل یہ ہے، جن پر دو پیش ہو، کیا ہو؟ دو پیش، ان میں ہم واو نون جمع کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھی، یہ دیکھیں یہ مسلمون پر دو پیش تھی، اس کے اندر ہم نے جمع کیا واو نون آخر میں. یہ دیکھیں واو نون، مسلم پورے کا پورا اور واو نون. لیکن اگر دو پیش کے علاوہ کچھ ہو، دو زبر ہو یا دو زیر ہو، جیسے یہاں پہ دو زبر ہے مسلمن، یہاں دو زیر ہے مسلمن، اب اس صورت میں ہم یا نون کا اضافہ، دونوں صورتوں میں یا نون کا اضافہ کر کے جمع بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی مسلمین، مسلمین، دونوں صورتوں میں
या नून का इजाफा किया। छोटी सी बात है, इसको जरा जहन में रखें, एक दफा आप लोग खुद देख लें। दो पेश हो तो वाव नून का इजाफा, और दो जबर या दो जेर हो तो या नून से जमा बन जाती है। तो जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून बनी है और मुस्लिमन से मुस्लिमीन बनी है, अगर मैं आप में से किसी से पूछूं, पहले ये चैलेंज क्वेश्चन देने लगा हूं, देखते हैं आप में से कौन जवाब देता है। अगर मैं, सिस्टर तौलिया है हमारे साथ यहाँ पे, तो सिस्टर तौलिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी तरह एक लफ्ज है मोमिन और मोमिनुन, क्या आप उसकी जमा बना सकती हैं? जी मुमिनून। मोमिनून, माशाल्लाह। और अगर मैं बोलता मोमिनन या मोमिनिन, तो फिर क्या बनाती हैं आप? अच्छा, आपने खुद को अनम्यूट कीजिए। फिर आप क्या कहेंगी उस सूरत में? मुमिनीन। मुमिनीन, दोनों सूरतों में या लगेगा, मुमिनीन। अच्छा, यहां कोई बैठा हुआ है जो साथ अलिफ लाम भी लगा रहा है? नहीं, याद रखना है कि एक चीज लगेगी ना, हाँ, अल मुस्लिम या मुस्लिमुन। हाँ, जमा में जाके अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमीन हो सकता है, वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक हो गया, ये बात हम समझ गए, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं। तो सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए हम आमतौर पे मुस्लिम की जमा मुस्लिमून मुस्लिमीन दोनों हो सकती है। ठीक है, लाइए अब आप मेरे साथ ये जमा वाला टेबल करवाएंगे, तो देखते हैं किसको लेते हैं हम। अच्छा, नए नए लोगों को हम जरा कोशिश करेंगे, चांसते हैं। सिस्टर फरा नास, मुस्लिमुन से क्या जमा बनी? आपके सामने लिखी हुई है। और मुस्लिमून, मोमिनुन से, मोमिनून, और सालिहुन से, सालिहून, काफिरुन से, काफिरून, मुशरिकुन से। मुशरिकून। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। सिस्टर मरियम, अब मुस्लिमन है या मुस्लिमिन है, इनसे क्या जमा बनी? मुस्लिमीन। और मोमिनन और मोमिनिन से? मुमिनीन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अब हम लेते हैं सिस्टर नाहीद गजम्फर को। तो सिस्टर नाहीद, आप हमें ये बताइए, सालेहन और सालेहिन, इनसे क्या जमा बनी? सालिहीन, सालेहीन, माशाल्लाह, और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्रदर मोहम्मद मुदस्सिर, आप हमें ये बताइए, काफिरन और काफिरिन, उससे क्या जमा बनी? काफिरीन। काफिरीन, या नून का इजाफा। और मुशरिकन और मुशरिकिन से? मुशरिकीन। मुशरिकीन, किस चीज का इजाफा किया हमने? या नून। या नून का, तो यूं बनती है जी जमा। ये भी आसान बात थी। अब अगली बात जो है उसमें ये है कि वही शुरू में अगर अलिफ लाम लग जाएगा तो फिर वो अल मुस्लिमुन नहीं पढ़ेंगे, अल मुस्लिम पढ़ेंगे। तो अल मुस्लिम की जमा उसी तरह अल मुस्लिमू है, हमें ये पता है ये पेश उसका बचा जहां दो पेश था, एक पेश रह गया, तो अल मुस्लिमून जमा बनेंगे। और अगर अल मुस्लिमन से बना है, यानी मुस्लिमन से बना है अल मुस्लिमा, तो अल मुस्लिमीन, और अल मुस्लिमी तो अल मुस्लिमीन, दोनों सूरतों में मीम। सिस्टर बरेरा, आप बताइए, तो अल मुस्लिमू से क्या जमा बनाई है हमने? अल मुस्लिमून। और अगर अल मुस्लिमा या अल मुस्लिमी होगा तो फिर जमा क्या बनेगी? या नून लग जाएगा, अल मुस्लिमीना या अल माशाल्लाह, मुस्लिमीन। वेरी गुड। ये देखें इन्होंने कितना अच्छा बताया कि या नून के इजाफे से ये मुख्तलिफ जमा बनती है, वो बन गई। आइए अब हम इसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे कि जब सिंगुलर था हमारे पास हुआ तो उसके साथ सिंगल लगा मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। लेकिन जब जमा हम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम, बट अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, तो जमा के सीगों के साथ जमा और वाहिद के सीगों के साथ वाहिद। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है, अंत मुस्लिम, तुम मुसलमान हो या आप मुसलमान हैं। ये आप यहाँ पर एहतरामन कह रहे हैं, है सिंगुलर ये, जब हम कह रहे हैं अंत मुस्लिम, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। सिस्टर ये मुगीरा मसाबी जी,
آپ انمیوٹ کیجئے خود کو اور یہ ٹیبل کر ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ آج کے جو نئے لفظ ہے نا وہ ہے حل۔ حل ہوتا ہے کیا، سوالیہ لفظ ہے۔ نعم، نعم ہوتا ہے ہاں، جیسے انگلش میں آپ اکثر یس نو کہتے ہیں، اردو میں ہاں نہیں، تو حل سوالیہ ہے، نعم ہاں۔ تو اب میں آپ کے سامنے کچھ سوال بنیں گے، آپ کو معنی خود ہی آ جائے گا۔ حل ہوا مسلم، تو آپ جواباً کہہ رہے ہیں نعم ہوا مسلم۔ حل ہم مسلمون، نعم ہم مسلمون۔ حل انت مسلم، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا مسلم۔ حل انتم مسلمون، نعم نحن مسلمون۔ معنی آ رہے ہیں نا ذہن میں؟ سسٹر جویریہ سعید آپ بتائیے، حل ہوا مسلم؟ نعم ہوا مسلم۔ کیا آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی ہے ویسے کہ کیا سوال ہاں تھا؟ جی کیا سوال تھا؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں نا، یوں ہمارا ذہن خود بخود بنائے گا ترجمہ، لیکن ہم نے ترجمہ زیادہ بنانے کی جگہ عربی میں ہی سیکھنا ہے، عربی ہی کانسیپٹ کو سیکھنا ہے۔ حل ہوا مسلم، نعم ہوا مسلم، ٹھیک ہے؟ نعم اگر ہوا مسلم، حل ہم مسلمون، نعم ہم مسلمون۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر خدیجہ کامران آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حل انت مسلم؟ نعم انا مسلم۔ ایکسلنٹ۔ اب آپ سب کی جانب سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، حل انتم مسلمون، کیا کہیں گی آپ؟ اچھا، آپ نے خود کو وہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سسٹر ہرا ثاقب، اگر میں کہوں حل انتم مسلمون، جواباً آپ کیا کہیں گی؟ نعم نحن مسلمون۔ نعم نحن مسلمون، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آخری چیز آج کے سبق کی، اور وہ آج کا نقطہ تعلیم، اور دماغ کو استعمال کریں یا اسے ضائع کر دیں۔ کل ہم نے کہا تھا دماغ بڑی طاقتور چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ آج اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں، یہ وہ چیز ہے جسے آپ جتنا استعمال کریں گے یہ اتنا اور بہتر رہے گا۔ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جنہیں استعمال کریں تو ختم ہو جاتی ہیں، اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے اگر آپ کھانے کو، روٹی کو زیادہ دیر استعمال نہ کریں خراب ہو جائے گی، دودھ کو رکھیں استعمال نہ کریں، کھانا پڑا رہے استعمال نہ کریں خراب ہو جائے گا۔ دماغ بھی ان چیزوں میں سے، اگر اسے استعمال نہیں کریں گے ضائع ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کا غلط خیال ہوتا ہے کہ میں دماغ استعمال نہیں کر رہا، اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کریں، اس سے سیکھیں، اس کو استعمال کریں۔ ہم اپنے دماغ کا بڑی مشکل سے 5% سے 25% استعمال کرتے ہیں، سارا خالی ہوتا ہے۔ اکثر ریسرچز تو کہتی ہیں عام انسان جو ہے نا 2-3% استعمال کرتے ہیں، دماغ خالی رہتا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ 60 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں، باقی 93% آر اویلیبل فار یوز۔ آپ جتنا زیادہ سیکھیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ دماغ بہتر رہے گا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھٹکاتا ہے کہ چھوڑو، اس عمر میں اب کہاں سیکھو گے، تمہارا تو دماغ اب جو ہے نا، لوگ خود بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے، ڈونٹ ڈو دس۔ اپنے ساتھ یہ زیادتی مت کریں، بلکہ سیکھیں، آگے بڑھیں، پڑھیں۔ اللہ نے آپ کا 97% دماغ ابھی باقی رکھا ہوا ہے۔ آپ خود اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، جن لوگوں کا تعلق تعلیم، تعلم، پڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ الحمدللہ لمبی عمریں اور پڑھ رہے ہوں گے اور خوبصورت باتیں کر رہے ہوں گے۔ سو دماغ کی ورزش بہت ضروری ہے، جیسے آپ کے جسم کی ضروری ہے، دماغ کی ورزش۔ زیادہ عمر ہے، زیادہ پڑھیں، زیادہ غور کریں، زیادہ اس کے خلیوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو بھولنے نہ لگیں چیزیں، آپ کو یاد رہیں۔ اور بہترین کام تو یہی ہے کہ دماغ کا استعمال قرآن کے لیے کیا جائے، کہ اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل حال ہو۔ کبھی زندگی میں آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھئی تم تو بڑے کج ذہن ہو، کند ذہن ہو، چھوٹے بچے کو بھی کہہ دے نا، وہ غصہ کرتے، نو ڈونٹ سے دس ٹو می، تو آپ کیسے یہ شیطان کی بات سن رہے ہیں کہ قرآن مشکل ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔
اس کو بتائیے کہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے سیکھنا ہے، اللہ نے یہ دماغ مجھے دیا ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم نے جب بھی وقت ملے قرآن میں ان کو ڈھونڈیے، ان کو جانیے، روزانہ کرنے والے کام کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔